بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کا طریقہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو ملنے والا ہے کہ صلاۃ الحاجات کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے۔ ویسے اگر آپ صلاۃ الحاجات پہلی بار سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آج اس کے مقصد بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس کے طریقے، نیت، رکعت کے ساتھ کچھ سوالوں کے جواب بھی معلوم چل جائے گا۔ صلاۃ الحاجات ایک ایسی نفل نماز ہے جو کسی بھی انسان کی اچھا اور خواہش پوری کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی انسان سے کام ہے پھر بھی یہ نماز آپ کی مدد کرے گی۔ صلاۃ الحاجات میں سب سے ضروری عمل دعا کرنا ہوتا ہے، جس کا اسپیشل دعا ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی اچھا پوری ہوگی، جو نیچے بتایا گیا ہے۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات، جس میں حاجت کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی خواہش ہونا، مثلا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا قبول کروانا ہو یا کسی بھی انسان سے ضرور ہے تو وہ ضرور کو پورا کروانا، اسے ہی صلاۃ الحاجات کہتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کا مطلب خواہش ہوتا ہے۔ یہ نماز 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کو پڑھنے کا مقصد اچھا یا ادیش کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کا وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز نفل ہے اور یہ کسی بھی مسلمان پر فرض نہیں۔ فرض و واجب نماز کا ہی کوئی فکس وقت ہوتا ہے، مثلاً فجر کا ایک فکس ہوتا ہے۔ جو اس وقت میں نماز کو ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی ورنہ قضا ہو جائے گی، لیکن صلاۃ الحاجات میں اس طرح کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کاموں کے وقت مل جائے یا خالی بیٹھے ہوئے تو آپ پڑھ لیں۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے صرف آپ کو مکروہ وقتوں سے بچنا چاہیے، یعنی سورج نکلتے وقت، زوال کے سمے اور شام میں جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت۔ ان سمے کے علاوہ جتنے بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ کوئی بھی فرض نماز کے بعد پڑھے۔ مثلاً فجر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرض اور سنت پڑھ لے، پھر صلاۃ الحاجات کی نماز کو پڑھے۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کی رکعت، صلاۃ الحاجات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ نماز ایک نفل عبادت ہے، جس کا مطلب ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھنے والے کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ نماز پڑھنے سے آپ کی خواہش اور اچھا پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں جو نیچے سیکھنے کو ملے گے۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کی نیت۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کوئی باقی 5 وقتوں کی نماز میں کوئی انتر نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہوتی جہاں پر آپ کو صرف اس نماز کا نام لینا ہوتا ہے۔ جب آپ اس نماز کو پڑھیں تو آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ میں ظہر کی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے آپ نہیں بھولیں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی وقت موجودہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ابھی آپ نے صلاۃ الحاجات کی نیت، رکعت اور وقت کے بارے میں سیکھ لیا۔ اب اس کے طریقے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھے، جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ ویسے کسی بھی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس لیے وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ وضو کے بعد آپ پاک اور صاف جگہ کی تلاش کر لیں، اس کے بعد نماز کی جگہ پاک کپڑا بچھا دے، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جائے، پھر نیت کرے جو اوپر بتائی گئی ہے، اور نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجات کی دعا۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا کہ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں صلاۃ الحاجات کی دعا کیسے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے اچھے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی تعریف کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ صلاۃ الحاجات کی دعا کیسے کرے؟ صلاۃ الحاجات کی دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے،
پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے یعنی تعریف کرے۔ اس کے بعد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ پھر اس کے بعد دعائے حاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجات کی دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ جس کام کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہی چیز کو اس دعا میں مانگے اور بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ جب آپ اپنی حاجت کی دعا اور اس کے ساتھ اپنی خواہش بیان کر دے تو اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ اس طرح سے دعا کو مانگیں گے تو دعا کبھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ، ملتے اگلے ویڈیو میں۔